السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم کو پڑھنا ہے، دیکھیے سبق نصب المضارع بأن المضمرہ بعد لام التعلیل. نصب المضارع بأن المضمرہ، مضارع کا نصب ان المضمرہ کے ذریعے. ان المضمرہ یعنی پوشیدہ، مضمرہ یہ پوشیدہ کے معنی میں ہے. ان جو کہ پوشیدہ ہو تو اس کے ذریعے فعل مضارع کو نصب دینا. ان المضمرہ کے ذریعے فعل مضارع کو نصب دینے کی کئی صورتیں ہیں. اس لیے مؤلف نے مرکزی عنوان باندھا فعل مضارع کو ان المضمرہ کے ذریعے نصب دینے کا باب. اس کے بعد پھر نمبر 1 لکھا. اس کا مطلب یہ کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طرح رہیں گے، تو اس کے کئی انواع رہیں گے. تو ان المضمرہ کے ذریعے فعل مضارع کو جو نصب دیتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بعد لام التعلیل. لام تعلیل کے بعد، لام تعلیل کے بعد فعل مضارع کو نصب دینا ان المضمرہ کے ذریعے. آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے جو حروف ہیں وہ ان لن کئی اذن، یہ 4 ہیں. ان لن کئی اذن. ان کے بعد جب فعل مضارع ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. ان کے بعد، کئی کے بعد، لن کے بعد اور اذن کے بعد. اور باقی جو حروف ہیں ان کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو وہ کون سے حروف ہیں، اور وہ جو باقی حروف ہیں ان کے ذریعے ہم فعل مضارع کو حذف دیتے ہیں، حذف کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ فعل مضارع کو ان کی وجہ سے ہم فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی جگہ پر ہم ان کو مضمر مانتے ہیں، ان کو پوشیدہ مانتے ہیں. اسی کا یہ سبق ہے. سبق بہت آسان ہے. آپ بس لام التعلیل کو سمجھ جائیے. وہ لام جو کہ سبب کے معنی میں ہوتا ہے، تاکہ اس طرح کے معنی میں ہوتا ہے، اسے لام کئی بھی کہتے ہیں. زرتو میں نے زیارت کی، زرتو کئی ارا کا، میں نے زیارت کی تاکہ آپ کو دیکھوں. یا پھر جلستو کئی استریحا، کئی یہ تاکہ کے معنی میں ہوتا ہے. اسی معنی میں لام تعلیل بھی ہوتا ہے. لام تعلیل، لام وہ لام جو کہ سبب کے لیے ہوتا ہے. تعلیل کے معنی یہاں سبب کے ہوتے ہیں. وہ لام جو کہ سبب بنانے کے لیے ہوتا ہے. اچھی طرح آپ سنیے، غور سے سنیے، تاکہ آپ جو ہے کسی بھی طرح کے شک و شبہ نہ ہو جائے کہ یہ کیا لام ہے، کیا معنی ہے. لام کئی طرح کا ہوتا ہے. یہاں ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ لام تعلیل کی بحث کر رہے ہیں، اور تعلیل کے معنی ہے سبب بتانے کے. اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ کا کرتے ہیں، تاکہ کا کرتے ہیں. اور اسی لیے اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں. لام التعلیل کو لام کئی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لام کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کئی کے معنی کیا ہے؟ تاکہ. کئی کے معنی کیا ہے؟ تاکہ. تو یہ جو لام ہے وہ چونکہ تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے لام تعلیل کو بعض نحویین لام کئی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے، جلست لاستریح، حضرت لاعود المریض، یجتہد الطالب، یجتہد الطالب لینجح، بنیت بیتا لاسکن فیہ. دوسرے حصے کے جملے ہیں جلست لان استریح، حضرت لان اعود المریض، یجتہد الطالب لان ینجح، بنیت بیتا لان اسکن فیہ. جلست لاستریح، میں بیٹھا تاکہ میں آرام کروں. لی ان، جلستو لی استریحا، لی کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ تاکہ کا کیا. جلستو کے معنی تو میں بیٹھا،
ली ताकि, अस्तरीहा मैं आराम करूं। हज़रतु ली अऊद अल मरीदा मैं हाजिर हुआ ताकि मरीज की इयादत करूं। यजतहिदु तालिबु लियंजहा, तालिब इल्म मेहनत करता है ताकि, लियंजहा ताकि कामयाब हो। बनैतु बैतन लिअस्कुना फीही, मैंने घर बनाया ताकि, लिअस्कुना ली ताकि मैं उसमें रहूं। दूसरे हिस्से में है जलस्तु ली अन अस्तरीहा, ली अस्तरीहा की जगह पर ली अन है, यहाँ अन है। जलस्तु मैं बैठा ताकि आराम करूं। हज़रतु ली अन अऊद अल मरीदा मैं हाजिर हुआ ताकि मरीज की इयादत करूं। यजतहिदु तालिबु ली अन यंजहा, तालिब इल्म मेहनत करता है ताकि वो कामयाब हो। बनैतु बैतन ली अन अस्कुन फीही, मैंने घर बनाया ताकि मैं उसमें रहूं। अब आप इन मिसालों पर गौर कीजिए, पहले जुमले की मिसालों पर गौर कीजिए। ली अस्तरीहा, ली अऊदा, वहां फेरे मुजारे जो है ना, उस पर गौर कीजिए। ली अस्तरीहा, ली अऊदा, ली यंजहा, ली अस्कुना। ली अस्तरीहा, ली अऊदा, ली यंजहा, ली अस्कुना, ये फेले मुजारे हैं। इनके साथ एक लाम लगा हुआ है, उस लाम को लामे तालील कहते हैं। लिअस्तरीहा, लिअऊदा, लियंजहा, लिअस्कुना, इसमें जो लाम लगा है इसको लामे तालील कहते हैं। लामे तालील इसको इसलिए कहते हैं कि ये इसके इस्लाम के बाद जो होता है वो आ, उससे पहले के लिए सबब होता है। इससे पहले जो चीज हासिल हुई है उसके लिए वो सबब होता है। लामे तालील के बाद जो चीज जिक्र की जाती है वो सबब होती है किसके लिए? उस चीज के लिए जिसका लामे तालील से पहले जिक्र किया गया है। जैसे जलस्तु लिअस्तरीहा, मैं बैठा ताकि मैं आराम करूं। तो ये आराम, आराम करना ये सबब हुआ किस चीज के हुसूल के लिए? बैठने के लिए। यानी लामे तालील का माबाद सबब होता है उसके माकबल के लिए। अल्फाज जरा सा मुश्किल होंगे लेकिन क्या है, बोलने में बहुत आसान है, समझे? उसका माँ बाप, लाम तालील का माँ बाप सबब होता है किसके लिए? उसके माकबल के लिए। लाम तालील के बाद जो चीज जिक्र की जाती है वो सबब होती है किस चीज के लिए? उस चीज के लिए जो लाम तालील से पहले जिक्र होती है। हज़रतु लिअऊद अल मरीदा, अब लाम तालील के बाद क्या चीज जिक्र है? ताकि मैं मरीज की इयादत करूं। तो ये मरीज की आदत करना ये सबब बना किस चीज के लिए? हाजिर होने के लिए। यजतहिदु तालिबु लियंजहा, लाम तालील के बाद किस चीज का जिक्र है? यंजहा का, ताकि वो कामयाब हो। तो ये कामयाब होना ये सबब है किस चीज के लिए? तालिब इल्म की मेहनत के लिए। बनैतु बैतन लिअस्कुना फीही, लिअस्कुना ताकि मैं रहूं। तो लाम तालील के बाद ताकि मैं रहूं जो जिक्र है वो सबब है किस चीज के लिए? वो उसके पहले वाले चीज के लिए, और वो है घर बनाया। तो सुकून ये जो है सबब बना है किस चीज के लिए? घर बनाने के लिए, ताकि मुझे रहना, ताकि रहने के लिए सहूलत हो, इसलिए मैंने घर बनाया। तो बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि इसे लामे तालील इसलिए कहते हैं कि इसका माँ बाद, यानी इसके बाद जो मज़कूर होता है वो सबब होता है उसके माकबल के लिए, यानी जो उससे पहले जिक्र होता है। तो अब ये फेल मुजारे मंसूब है, फेल मुजारे मंसूब है। अब ये फेले मुजारे किस वजह से मंसूब है? जबकि वहां ना तो अन है, और ना तो लन है, ना तो कई है, और ना ही इजन है। जबकि नहवीन कहते हैं कि ये चार ही ये चार ही अदात ऐसे हैं, या चार ही हरूफ ऐसे हैं जिनके जरिए फेले मुजारे को नसब दिया जाता है। तो फिर यहाँ जो नसब है फेले मुजारे पर, वो किसके सबब से है, वो किस वजह से है? तो इस पर हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि फेले मुजारे से पहले एक लाम लगा हुआ है, और वो है लाम तालील। तो लाम तालील की वजह से इसको नसब देते हैं। लेकिन लाम तालील खुद नसब देता है, या फिर अन को वहां पेशीदा पोशीदा मानेंगे? क्योंकि यहाँ बसरा के जो नहवी हैं उनमें और कूफा के जो नहवी हैं उनमें इख्तलाफ है।
کوفہ کے نحوی کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل ہی اس کو نسب دیتا ہے فعل مضارع کو. کوفہ کے جو نحوین ہیں وہ کہتے ہیں کہ لام تعلیل کی وجہ سے وہ منصوب ہے. فعل مضارع جو منصوب ہے وہ لام تعلیل کے لیے. لیکن بصرہ کے جو نحوین کہتے ہیں وہ یہ کہ ان لن کئی اذن، یہ چار ہی فعل مضارع کو نسب دیتے ہیں، اور باقی جہاں بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے وہاں ان پوشیدہ ہوتا ہے. یہ چار کے علاوہ، ان کے علاوہ کہیں اور اگر فعل مضارع منصوب ہو تو سمجھ جائیے کہ وہاں ان پوشیدہ ہوتا ہے. یہ بصرہ کے نحویین کہتے ہیں. اور اس کتاب کے جو مؤلف ہیں انہوں نے اسی کے مطابق اس سبق کو ترتیب دیا ہے کہ وہاں ان کو پوشیدہ مانیں گے، وہاں ان کو پوشیدہ مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع منصوب ہے اور اس کے نصب کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی یہاں، کیونکہ وہاں ان ہے، نہ لن ہے، نہ قے ہے، نہ اذن ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ان مضمر ہے. ٹھیک ہے، ان ہی کو کیوں ہم پوشیدہ مان رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان ہی جو ہے اس باب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہ کہیں ظاہر میں آتا ہے، کہیں پوشیدہ بھی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی جملے کو اگر ہم اسی جملے میں اگر ہم ان کو ظاہر میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد کی آپ مثال میں دیکھیے کہ ان ظاہر میں آیا ہے. جیسے اسی لا کی جگہ پر جلست لان استریحا، یہاں لان، یہاں جو ہے ان جو ہے ظاہر ہے. حضرت لان اعود المغیظہ، یہاں ان ظاہر ہے. یجتہد الطالب لان ینجح، یہاں ان جو ہے ظاہر ہے. بنیت بیتا لان اسکن فیہ، یہاں ان جو ہے ظاہر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کہیں ظاہر آتا ہے اور کہیں مضمر آتا ہے. تو اس میں دوسری قسم میں جو جملے ہیں وہاں ان ظاہر ہے، اور پہلی قسم میں جو جملے ہیں وہاں ان مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے. تو یہاں فعل مضارع منصوب ہوگا ان مضمرہ کی وجہ سے. اب جیسے جلست لاستریح، تو ہم یہاں کہیں گے کہ استریح فعل مضارع منصوب بان مضمرۃ بولیں گے. لی کی وجہ سے نہیں بولیں گے. لیکن اگر ہم کوفے کے نحوین کی بات کریں گے تو وہ لوگ کیا بولیں گے؟ لاستریح اللام لام التعلیل، استریح فعل مضارع منصوب بلام التعلیل بولیں گے وہ لوگ. لیکن میں نے جیسے بتایا یہ کتاب ہے یہ کتاب کی جو ترتیب ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ یہاں ان کو مضمر مانے. تو یہاں ہم لوگ کیا کریں گے؟ لأعود، اعود فعل مضارع منصوب بان مضمرۃ. لینجح، ینجح فعل مضارع منصوب بان المضمرہ. لأسکن فعل مضارع منصوب بان المضمرہ. اس طرح بولیں گے. تو یہاں جو ہے جو بات بتانے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع ان لن کئی اذن ان چار کے ذریعے منصوب ہوتا ہے. ان چار کے علاوہ بھی بعض حروف کے بعد وہ منصوب آتا ہے، جیسا کہ لام تعلیل کے بعد وہ منصوب ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ان مضمر ہوتا ہے. ان کیوں مضمر ہوتا ہے؟ کیونکہ ان جو ہے اس باب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور وہ کہیں ظاہر میں آتا ہے اور کہیں پوشیدہ آتا ہے. اس لیے ان ہی کو مضمر مانتے ہیں، کسی اور کو مضمر نہیں مانتے. تو فعل مضارع لام تعلیل کے بعد منصوب ہوتا ہے، لیکن وہ ان المضمرہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے القاعدہ آپ دیکھیے، ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام التعلیل. فعل مضارع نصب دیا جاتا ہے ان مضمرہ کے ذریعے، یعنی پوشیدہ ان کے ذریعے، جواز کے ساتھ. یعنی ان مضمرہ کے بعد فعل مضارع کو منصوب دینے کی بعض حالتیں واجب کی ہیں، بعض حالتیں جواز کی ہیں. وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن یہاں لام تعلیل کے بعد فعل مضارع جو منصوب ہوتا ہے ان مضمرہ کی وجہ سے وہ جوازن ہوتا ہے. ينصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو منصوب دیا جاتا ہے بان مضمرۃ، ان مضمرہ کی وجہ سے، جوازن جائز، جوازن بعد لام تعلیل، لام تعلیل کے بعد. فعل مضارع اگر لام تعلیل کے بعد واقع ہو، فعل مضارع اگر لام تعلیل کے بعد واقع ہو تو وہ ان مضمرہ کی، ان مضمرہ کے ذریعے منصوب ہوتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ وہ جائز ہے، جوازن منصوب ہوتا ہے. واضح ہے نا سبق؟
क्योंकि इसमें कोई तमरीन नहीं है। तो फिर जी। कुछ और असबाक होंगे। उसके बाद जो ये जितनी और हालतें हैं जिनमें फेल मुतारे मंसूब होता है, उसको मौलिक रहमतुल्लाह अलैह जमा किए हैं। उसके बाद वो सारे असबाक की एक साथ तमारीन दिए हैं। वो तमाम वो अब अन लन कई इधन, ये जो बुनियादी हरूफ हैं, इनके अलावा जिन मकामात पर फेल मुतारे मंसूब होता है, उन सारे मकामात का वो एक साथ जिक्र किए हैं। उसके बाद फिर तमारीन दिए हैं। तो अब दो चार असबाक तक हमारे पास तमारीन नहीं रहेंगी। लेकिन अब आपको ये सबक याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अहम सबक है। और आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या लाम तालील क्या है। लाम तालील के बाद पहले मुजारे मंसूब होगा, लेकिन वो मंसूब किस वजह से होगा? अन मुजमरा के जरिए होगा। अन मुजमरा की वजह से, अन जो कि पोशीदा, मुजमरा माने पोशीदा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।